بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچے اور فرمایا یہ بندے کی آرزویں ہیں اور یہ اس کی موت ہے، اسی طرح وقت گزارتا ہے کہ یہ موت اسے آ جاتی ہے۔ مفصل روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چوکور خانہ بنایا، اس کے درمیان میں ایک نقطہ بنایا اور اس نقطے سے ایک لکیر وہ چوکور سے بھی باہر نکال دی، کافی آگے تک لے گئے اور ایک لکیر اور نکالی جس کے دونوں جانب خط ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ جو چوکور خانہ ہے یہ انسان کی زندگی ہے اور یہ دونوں جانب جو اس کی زندگی کے میں نے خط کھینچے یہ زندگی میں آنے والے حادثات ہیں۔ کسی حادثے میں فوت ہو جائے گا، اگر حادثے میں فوت نہ ہوا تو یہ جو چوکور والی لکیر ہے یہ اس کی موت ہے، یہاں آ کے ضرور مرے گا۔ اور لکیر سے باہر، چوکور سے باہر جو لمبی لکیر کھینچی، فرمایا یہ اس کی امیدیں ہیں جن کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، وہ پوری نہیں ہوتی اور موت پہلے آ جاتی ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی امیدیں نہ باندھو۔ انسان اگر کوئی کام کرتا بھی ہے تو 6 مہینے کی پلاننگ کرے، 1 سال کی کرے، ہم 100 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ انسان، حدیث میں موجود ہے کہ فرشتہ روزانہ 5 بار زمین والوں پہ نظر ڈالتا ہے، 1 سال کا علم فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر میں اسرائیل علیہ السلام کو پورے سوال میں جس نے جب مرنا ہے لسٹ پکڑا دی۔ اب جب وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے نے ہفتے بعد مر جانا ہے، اس بندے نے اگلے مہینے مرنا ہے، اور بندہ بیٹھ کے بنا رہا ہوتا ہے کہ پلاٹ لوں گا، مکان بناؤں گا، فلاں کام کروں گا، گاڑی لوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، تو وہ فرشتہ ہنستا ہے، یہ دیکھو مہینے بعد اس کی موت ہے اور یہ کر کیا رہا ہے، سوچ کیا رہا ہے۔ تو ہماری زندگی اصل ایسے ہی ہوتی ہے کہ بڑی بڑی لمبی امیدوں کو پورا کرنے میں لگے ہوتے ہیں اور اسی طرح اچانک موت آ جاتی ہے۔ تو امیدیں مختصر رکھی جائیں اور آخرت کی فکر رکھی جائے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سے جا کر واپس نہیں جانا، تو انسان اس کی تیاری کرے۔ دنیا دار الاسباب ہے، بغیر اسباب کے ہمارا وقت نہیں گزرتا، لیکن اسباب کے لیے اتنی فکر کی جائے کہ جس سے گزارا چلتا رہے، لمبی فکر نہ کی جائے، لمبی پلاننگ نہ کی جائے۔ کئی تو کئی نسلوں تک سوچتے ہیں، کئی سالوں کا بیٹھ کے سوچے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو 1 سال کا خرچہ دیا۔ کھجور کی فصل آتی تھی، عرب میں روایت تھا جب فصل آتی تو گھر والوں کو پورے سال کا خرچہ اکٹھا دے دیتے تھے۔ عرب میں طے ہوتا تھا کہ ایک بیوی کو 2 بچوں کو، ایک بیوی کو 5 بچوں کو اتنی فصل دینی ہے، تو وہ یکمشت بیوی کے حوالے کر دیتے تھے۔ پورا سال وہ کھجوریں استعمال کرتی یا کھجوریں بیچ کر سامان لیتی۔ ہمارے ہاں جس طرح گندم ہے، چاول ہے دیہاتوں میں، تو گندم بیچتے ہیں اور پھر باقی سامان خریدتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 9 بیویوں کو اور اپنی اولاد کو جب فصل آتی تو پورے سال کا اکٹھے خرچہ دے دیتے تھے، لیکن اپنے لیے نہیں رکھا، اپنے لیے شام کے لیے بھی نہیں رکھا۔ کسی بھی روایت میں موجود نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فصل میں سے اپنے لیے 1 وقت کا بھی رکھا۔ ازواج کے لیے 1 سال کا دے دیتے، لیکن ازواج بھی نبی کی بیویاں تھیں، وہ بھی سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی تھی، اللہ والی تھی، لاکھوں درہم اکٹھے خرچ کرنے والی تھی۔ تو 1 سال تک کی چلو بندہ پلاننگ کرے، وہ حدیث سے ثابت ہے کہ انسان کو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اتنا مال کو اپنے پاس جمع رکھے کہ اگر ابھی فوت ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے تو 1 سال کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو۔ سال میں انسان دوبارہ سیدھا ہو جاتا ہے، مان جائے تو سال کے اندر اللہ بیوی بچوں کے لیے انتظام بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر جس کے پاس نہیں ہے تو اللہ وارث ہے، مزدور طبقہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر کماتا ہے، کھاتا ہے، وہ کیا جمع کرے گا؟ لیکن اگر اللہ نے مال دیا تو بہت زیادہ نہ جمع کیا جائے، کروڑوں اربوں جمع کر کے اولاد کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس پیسے کا کوئی ثواب نہیں، وہ سارا اولاد کا ہو گیا۔ انسان جتنا اللہ پیسہ دے 1 سال کا خرچہ رکھے، بیوی بچوں کا رکھے، اپنا رکھے، باقی اللہ کے راستے میں لگائے۔
جب اللہ کے راستے میں جتنا زیادہ لگائے گا وہ اس کے لیے جمع ہوگا، قبر میں ملے گا، جنت میں ملے گا۔ وہاں جب جائے گا تو افسوس کرے گا کہ یار میں نے تو کروڑوں پیچھے چھوڑا، یہی اگر میں لگایا ہوتا تو آج مجھے فائدہ ہوتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی امیدوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تو موت پہلے آ جاتی ہے، امیدیں پوری نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر، آخرت کی فکر رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔